یہ اگر آپ ایک دوسرے کے رائٹس فلفل کرتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی دوسرے کے رائٹس پورے ہوتے رہیں گے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی حقوق کی بات زیادہ کرتے ہیں اور اپنے جو ہمارے اوپر فرض ہیں ان کی بات کم کرتے ہیں. میں اپنے فرائض پورے کروں، اگلے کے حقوق خود ہی پورے ہوتے جائیں گے. بیٹا اپنے فرائض پورے کرے، ماں باپ کے حقوق پورے ہو جائیں گے. ماں باپ اپنے فرائض پورے کریں، بچوں کے حقوق پورے ہو جائیں گے. شوہر اپنے فرائض پورے کرے، بیوی کے حقوق پورے ہو جائیں گے. بیوی اپنے فرائض پورے کرے، شوہر کے حقوق پورے ہو جائیں گے. اسی طرح ہمسایہ اپنے دوسرے ہمسایہ کے فرائض پورے کریں، اس کے حقوق پورے ہو جائیں گے. تو رادر دین میں اس سے حق مانگوں، میں اپنے فرائض پورے کروں جس کی وجہ سے اس کے حق آٹومیٹکلی ادا ہو جائیں ادر پرسن کے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈنگ بلاک بتایا ہے کسی بھی اچھی سوسائٹی کا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیشن بلڈنگ کیسے سٹارٹ کی وہ ہم نے پڑھا تھا، اور کچھ پوائنٹس پڑھے تھے. پھر چارٹر آف مدینہ جو ہم نے اس کے کچھ میجر پوائنٹس پڑھے تھے. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کر دیے، اور ساتھ اب جو ہے وہ ایتھیکل اور مورل ویلیوز سکھا دی مسلمانوں کو. کیسے وہ آگے اب ہم پڑھتے ہیں. دیکھیں، کسی چیز کی بنیاد جو ہے وہ ہمیشہ اچھائی پہ اگر رکھی جائے تو وہ ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے. آج تک مدینہ طیبہ آپ جائیں تو وہ ہمارے لیے اس طرح ہی مقدس ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو لوگ ایسی بنیاد جب رکھی جاتی ہے تو پھر وہ جگہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے، مقدس ہو جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی ٹیچنگز، جو ان کے احکامات تھے، جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے تھے، ان کو فردر اسٹرانگ بانڈ میں لانے کے لیے اللہ کے نبی نے کچھ پھر فرمان سنائے اپنے، کہ آپ ایسے کریں گے تو پھر آپ کی ایک سوسائٹی ایتھیکل اور مورلی ویل بلڈ سوسائٹی بنے گی. جو کہ ہمارے ہاں آج بہت بڑی ایک مسنگ پزل ہے، جو انفارچونیٹلی اگر آپ بنانا بھی چاہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. اور وہی جیسے اس دن بات ہو رہی تھی، کئی دفعہ نظام پھر بالکل جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے پھر دوبارہ ایک نیا نظام آتا ہے اور پھر وہ اوورٹیک کرتا ہے اس کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیسک باتیں ہمیں سمجھائی ہیں ایز اے نیشن بلڈنگ، وہ کیا تھیں، اس کو انشاءاللہ آگے کور کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مدینہ طیبہ کی ریاست کی بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ڈالی، ایک اچھائی پہ اور دوسرا تقویٰ پہ. جیسے مسجد قباء جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی، اور اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنائی گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. مسجد بنانا تو ایک سنت ہے ہی ہے، لیکن مسجد بناتے ہوئے اس میں کچھ ایک دو اینٹیں، 4 اینٹیں، 5 اینٹیں رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مدد فرمائی اس میں. لیکن یہ بھی ایک سنت ہے کہ مسجد جب بن رہی ہو اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بھی لگائیں اس میں، چاہے ایک لگا دیں، 2 لگا دیں، کم از کم آپ کا. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ریوائیو کرنے کا ایک طریقہ ہے. باقی آپ کو اس دن بھی جیسے بات ہوئی تھی کہ ہزاروں سنتیں ہیں، تو ہم کچھ تو اپنائیں اپنی زندگی میں. جو بیسک سنتیں ہیں وہ تو اپنائیں. پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، اس کے بعد کھانے کی سنتیں ہیں، واش روم جانے کی سنتیں ہیں، اس کے بعد مسجد میں جانے کی، باہر نکلنے کی سنتیں ہیں. جیسے اس دن آپ پڑھے تھے کہ جب پہنو تو پہلے رائٹ پہنو، مسجد سے پہلے باہر نکالو تو لیفٹ پہلے باہر نکالو پاؤں. اب اس میں کرتے کیسے ہیں کہ آپ پہلا پاؤں لیفٹ نکال کے اپنی جوتی پہ رکھ لیں، پہلے آپ رائٹ دوسرے پاؤں میں. تو اس کے بعد جو ہے اسی طرح واش روم میں جا رہے ہیں تو پہلا قدم لیفٹ ہو آپ کا. یہ حضور کی چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہم اپنی ڈیلی روٹین، جس میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. اور دعا پڑھ کے جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جنات ہیں اور
خبوث ہیں اور خبائث ہیں، یہ دعا میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، تو ان کا ٹھکانہ ہے مغرب کے وقت کے بعد جو ہے وہ اپنے دروازوں کو بند کر دیں واش رومز کے، تاکہ جو خبیث مخلوق ہے وہ گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد جو ہے برتنوں کو الٹا کر دیں یا دھو کے رکھ دیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ مطلب ڈیلی سنتیں ہیں، جو ساری چیزیں اس کے اوپر چلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ سب سے زیادہ امپورٹنس دی تھی ایجوکیشن کو، کہ مسلمانوں کی ایجوکیشن اور نالج جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اس سے جہالت ختم ہوتی ہے۔ میرے اور آپ پہ اتنا علم تو فرض ہے کہ مجھے حلال اور حرام کی تمیز بتاؤ، یہ تو علم فرض ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ آگے ٹھیک ہے جو علماء بیٹھے ہیں وہ ان کا کام ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا میرے اور آپ پہ فرض ہے کہ مجھے پتا ہو کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا ہے، بلیک اور وائٹ کا پتا ہو۔ ہاں گرے ایریاز جو ہیں اس میں آپ علماء سے جا کے ضرور، اب جیسے مجھے پتا کہ نماز پڑھنا اور چھوڑنا صاف پتہ ہے کہ پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے اور چھوڑنا جو ہے وہ شدید بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ تو یہ تو بڑے بلیک اینڈ وائٹ احکامات ہیں، لیکن جو گرے ایریاز ہیں، جیسے کئی لوگ پریشان رہتے ہیں کئی چیزوں میں، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، ان کے اندر آپ علماء سے مدد مانگیں۔ وہ بیٹھے اس لیے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں اس لیے پوری دین کو دی ہیں۔ دوسری چیز جو حضور نے سب سے بڑی جس پہ محنت کی وہ تھی کریکٹر بلڈنگ پہ، اچھے کریکٹرز پہ، اور پھر تزکیہ نفس پہ، جو اپ نے بات بھی کی تھی اس کے بعد۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ہم وہ انبیاء علیہ السلام کا تو تزکیہ اللہ نے کر دیا ہوتا، وہ تو اس چیز سے ویسے ہی مبرہ ہے، لیکن ہم جیسے جو کمزور مسلمان ہیں وہ انفارچونیٹلی جب تک اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں جوڑیں گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ پھر حضور نے اس کی سخت تاکید کی کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی جانو، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ پرائم ٹیچنگس تھیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے اللہ کی اوبیڈینس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز، یہ ساری چیزیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کور بھی تھیں، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد کچھ اب نریشنز ہیں، اب اس کو حضور عمل میں کیسے، پتہ تو چل گیا ابھی ایسے کرنا ہے، یہ سارا کچھ بتا دیے گا، لیکن اب عمل میں کیسے لانا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ صحابہ نے کس طرح اس چیز کو لے کے چلنا ہے، اور جو انصار ہیں، مہاجرین ہیں، انہوں نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور یہ ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشادات حدیث کی شکلوں میں آئے۔ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی کہ تمہیں ایک بات جو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام بہترین چیز کیا ہے، اسلام میں بہترین چیز کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں کہ کئی جگہ پہ حضور نے نماز کو بہترین کہا، کئی جگہ پہ حضور نے جہاد کو بہترین کہا، سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا، لیکن جو علماء نے مجموعی طور پہ حدیثوں سے وہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ دس از دا بیسٹ تھنگ ان اسلام، بہترین چیز یہ ہے کہ فیڈ دا فوڈ ٹو دا اسٹارونگ پیپل، یعنی کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو جو بھوکے ہیں، اور ان کے ساتھ کنسیڈریٹ رہو، یعنی کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا چاہے تم کسی کو نہیں جانتے۔ اب اس کی پیچھے کیا ریزن تھی؟ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کو شکل وائز تو جان گئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ جب سلام کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ
इंटरेक्शन होगी। जब इंटरेक्शन होती है तो फिर आप एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से जानना शुरू करते हैं। और तकब्बर का एक हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है कि अगर आपने अपने अंदर से तकब्बर ख़त्म करना है तो फिर आप हर इंसान को सलाम किया करें, चाहे वो ओहदे में छोटा है या जो मर्जी है। तो इससे तकब्बर निकलता है इंसान का। तो तकब्बर आपको पता है एक बड़ी गंदी बीमारी है। ये इंसान, जिस इंसान के अंदर आई बार भी तकब्बर हुआ वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता। तो इसलिए इसको तोड़ने के लिए भी अल्लाह के नबी ने दुआ बताई कि तरीका बताया कि सलाम किया करो एक दूसरे को, इससे तकब्बर ज़ाइल होता है। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ मसला सिर्फ ये है कि हम सलाम किसको करते हैं जिसको हम जानते हैं, वो भी शाद नादिर ही होता है, या फिर स्टेटस को या वेल्थ को देख के लोगों को सलाम करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और इससे क्या होता है कि वो से सलाम जो है ना वो बेमकसद है, वो फिर आपने अल्लाह के लिए नहीं किया, वो फिर आपने उस स्टेटस के लिए किया या आपने उस जो है ना वेल्थ या पैसे को देख के किया। तो गरीब इंसान को सलाम करें, उससे आपका ये जो अंदर का जो हमारे बुत है नहीं ये टूटेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी फरमान जारी फरमाया वो ये था कि वो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके शर से उसके हमसाये महफूज ना हो। अब ये भी एक सोशल बिल्डिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हमारे यहाँ तो चले अभी भी घर करीब करीब हैं, लेकिन उस वक्त तो आपको पता है घर बिल्कुल साथ साथ थे, प्रॉपर कोई गेट्स नहीं थे, कोई वो नहीं था, बस मिट्टी के घर थे, आवाज़ें भी जाती थी, डिस्टर्बेंस भी होती थी। तो इसलिए हजूर ने ये फरमाया कि किसी नेबर को डिस्टर्ब नहीं करना अपने किसी भी शर से, ताकि सोसाइटी जो है वो काम रहे हमेशा। और ये भी साथ फरमाया कि जब तुम अपने लिए कुछ खाना बनाते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया करो ताकि तुम्हारे नेबर को भी चला जाया करे, उसको भी भेज दिया करो। इससे क्या होगी, उसके दिल में क्या पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। फिर कभी आप देखेंगे कि आपका नेबर भी आपको कुछ भिजवा देगा, इससे उनसियत बढ़ती है। अब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब आपको इन सारी टीचिंग से ये बात समझ आएगी, और ये सारी अहादीस उस वक्त की, ये भी आपको समझ आएगा जो हम रेगुलरली पढ़ते रहते हैं। तो इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ a nation building of a Medina, ठीक है। ये अगर आप एक दूसरे के राइट्स फुलफिल करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे के राइट्स पूरे होते रहेंगे। हमारा मसला है कि हम अपनी हकूक़ की बात ज़्यादा करते हैं और अपने जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं उनकी बात कम करते हैं। मैं अपने फ़राइज़ पूरे करूँ, अगले के हकूक़ खुद ही पूरे होते जाएंगे। बेटा अपने फ़राइज़ पूरे करे, माँ बाप के हकूक़ पूरे हो जाएंगे। माँ बाप अपने फ़राइज़ पूरे करें, बच्चों के हकूक़ पूरे हो जाएंगे। शौहर अपने फ़राइज़ पूरे करे, बीवी के हकूक़ पूरे हो जाएंगे। बीवी अपने फ़राइज़ पूरे करे, शौहर के हकूक़ पूरे हो जाएंगे। इसी तरह हमसाया अपने दूसरे हमसाए के फ़राइज़ पूरे करें, उसके हकूक़ पूरे हो जाएंगे। तो रादर देन मैं उससे हक़ मांगूँ, मैं अपने फ़राइज़ पूरे करूँ जिसकी वजह से उसके हक़ ऑटोमेटिकली अदा हो जाए अदर पर्सन के। तो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्डिंग ब्लॉक बताया है किसी भी अच्छी सोसाइटी का। उसके बाद ये बहुत बार हम ये हदीस पढ़ चुके हैं, और ये भी उस वक्त के ज़माने की हदीस है जब नेशन बिल्ड हो रही थी कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं, या मुसलमान वो नहीं है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं हैं। तो आज आप देख लें हमारी ज़ुबानों से और हमारे हाथों से, अल्लाह माफ़ करे, र्यूमर पता चल जाए बस किसी को किसी की बुराई, वो कैसे आग की तरफ फैलती है, वो आप इस फैक्ट्री में भी देखते हो, घरों में भी देखते हो, और कहीं और हमारा माशाल्लाह सोशल मीडिया विदाउट एनी किसी भी खबर को बगैर देखे दिखाए चला देता है, और जस्ट PRPs के लिए, जस्ट अपनी चंद व्यूज़ के लिए, दुनियावी कामयाबी के लिए गॉसिप मॉन्गरिंग करता है और उसको सनसनी खेज बनाने के लिए। अल्लाह माफ़ करे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शदीद सख्ती से मना फरमाया। मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जिसकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरे महफूज ना हो। तो इसलिए खुदा के लिए कोई भी बात सुनने से पहले इसकी तहकीक कर लें, ये कुरान में भी हुक्म है।
اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور ہاتھ سے روکنے کی اگر سخت نہیں رکھتے، کیونکہ مدینہ میں مسلمان طاقتور تھے، وہ ہاتھ سے روک سکتے تھے. اس کے بعد جو ہے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے برا کہو، زبان سے نہیں کہہ سکتے تو اس کو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کی آخری نشانی ہے. آج ہم کتنی برائیوں کو دل میں برا جانتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کی آخری نشانی ہونے کا بھی کوشچن واقع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے. تم میں سے کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا. اب یہ بھی اصول کی حدیث ہے، نیشن بلڈنگ میں یہ حدیث آتی ہے. تو یعنی کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اس کے بے شمار واقعات ہیں. میں ول ناٹ لائک ٹو گو انٹو دا ڈیٹیل. آپ آگے احد میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت حمزہ کی بہن جب کفن لائیں تو وہ دوسرے کو پہنانا پڑ گیا، دوسرے صحابی کو. قرہ میں دوسرے صحابی کا نام آیا، مصعب بن عمیر کو کفن پورا نہیں آ رہا. تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ پسند کرتے تھے اپنے بھائی کے لیے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے تھے. کتنے صحابہ شہید ہو گئے. وہ پانی پلانے والا واقعہ آپ کتنی زیادہ سن چکے ہیں کہ نہیں دوسرے کو پلاؤ اس کی کو زیادہ ضرورت ہے، دوسرے کو پلاؤ اس کو زیادہ ضرورت ہے. واپس آنے تک تھی سارے جو ہے وہ شہید. تو یہ ساری چیزیں حضور نے کیا کی تھیں، امپلانٹ کی تھی صحابہ کے اندر. اب میرے جیسا نالائق انسان ہو کوئی اور وہ یہ حدیثیں آج مسلمانوں کو پڑھ کے سنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مسلمانوں کو پڑھ کے سنائے، تو اس پہ وہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میرا اپنا عمل ناقص ہے. تو اس لیے اگر میں کوشش کروں گا پہلے کہ میں خود اس پہ عمل کروں اور پھر لوگوں پہ کو اس پہ لاؤں، کوشش کروں. بیسٹ یہی ہے کہ ہم کوشش پہلے اپنے اوپر تو کریں. پھر حضور پھر علماء یہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں. نیشن بلڈنگ میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو کسی کی ایبسنس میں مانگی جائے. یعنی کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کی ایبسنس میں کریں. اس میں اس کا فائدہ تو ہو ہی رہا ہے، آپ کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. فرشتے آپ کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے بھی قبول ہو. اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے صحت مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے دیں اس کے لیے بھی صحت کے لیے دعا کرو. اگر آپ دوسرے کسی مسلمان بھائی کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے دیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو. اگر آپ اس کے لیے رزق مانگ رہے ہیں یا اللہ اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی اس کے رزق کے لیے دعا کرو. تو آپ بتائیں منافع میں زیادہ کون ہے؟ آپ زیادہ منافع میں. آپ کی میرے جیسے انسان کی زبان گناہگار ہے، دعا نکلے گی پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، اللہ معاف فرمائے. لیکن فرشتوں کی زبان جو ہے وہ کیا ہے؟ معصوم ہے. ان کی دعا نکلے گی تو قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس میں بھی آپ کا فائدہ میرا فائدہ زیادہ ہے. اگین یہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے، یہ آپ لوگوں نے بار بار سنتے ہیں، اور اللہ معاف کرے آج ہمیں وہ تکلیف نہیں ہوتی. عالم اسلام تباہ ہو رہا ہے، جل رہا ہے، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن تکلیف نہیں ہے کیونکہ میرا گھر سیکیور ہے، میں سیکیور ہوں. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ادرس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر اس کی ایک آنکھ میں بھی درد ہو یا سور بھی ہو جائے آنکھ، یعنی کہ صرف تکلیف ہو ہلکی سی، تو پوری باڈی جو ہے وہ تکلیف میں رہتی ہے. یہ اس وقت کی حدیث ہے کیونکہ ایک نیشن بلڈ کر رہے تھے. کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، لقمہ اجل بن گئے. مجھے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ایک حد تک ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر اسی طرح حضور نے پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بلیور اور دوسرا بلیور یہ ایک وال کی طرح ہے کہ اگر اس میں سے ایک اینٹ بھی غائب ہو جائے گی نا تو وال کی اسٹرینتھ کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. تو ماشاءاللہ بنیادی ختم ہو گئی ہیں تو وال نے کیا کھڑے ہونا ہے. آج ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کھڑی ہو جائے، فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے. ہر ملک کو اپنا مفاد پیارا ہے. وہ ایک آیا تھا کہ پاکستان سب سے پہلے
پاکستان کی پہچان کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام سب سے پہلے، پھر پاکستان. تو آپ اس طرح بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہم تو خیر نیشنلزم سے بھی گئے نا، پاکستان سے بھی گئے، پاکستان کو بھی گالیاں نکالتے ہیں معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے جو نعمت ہے اس کو بھی ہم معاذ اللہ گالیاں بکتے ہیں. پھر یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جو آج ہماری زندگیوں کے اندر کوٹ کوٹ کے چیز بھری ہوئی ہے، یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے جیلس مت ہو، ایک دوسرے سے حسد مت رکھو، اور ایک دوسرے سے بغض بھی مت رکھو، اور ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو. اب یہ ایک نیشن بلڈنگ ہے. اب آپ دیکھ لیں ہماری نیشن میں اکثر پرابلم کیا ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دوسرے کو گرانے کی پہلے تکلیف ہے، اب کہ میں بس کسی سے آگے پہنچ جاؤں، پچھلا جو ہے باڑ میں جائے. تو یہ ساری بلڈنگ سٹونز ہیں کس کے؟ ایک اچھی نیشن کے. اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے اندر سے یہ ساری بیسک تعلیمات ہی مسنگ ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ تم سب بھائی ہو اور اللہ کے ورشپرز ہو، اور اس لیے صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہو، تو مدد بھی ایک ہی اللہ سے مانگتے ہو. تو اس لیے تم لوگ ایک ہو. اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھو. اکیلے ہو کے مت سوچو، انفرادی طور پہ مت سوچو، اجتماعی طور پہ قوم کا سوچو. اس کے بعد جی ایک اور حدیث آ جاتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غربا کا خیال رکھنے کا کہہ رہے ہیں. سوسائٹی میں جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے جتنا کسی پیسے کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف ٹائم کی بات ہو رہی ہے. آپ کسی غریب کو اگر صرف اپنا وقت بھی دے دیں نا تو اللہ کے ہاں وہ بھی بڑا قیمتی ہے. حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے سب سے بہترین ٹائم وہ ہے جو تم اپنے بھائی کے مدد کرنے میں گزارتے ہو، اور اتنا ہی ٹائم اللہ تمہاری مدد کرنے میں گزارتا ہے. آپ سوچیں جتنی دیر آپ ایک بھائی کی مدد کر رہے ہیں، اللہ اتنی دیر آپ کی مدد کر رہا ہے. فائدہ گین کس کا زیادہ ہے؟ میں کمزور ہوں، میری مدد بھی کمزور ہوگی، لیکن اللہ بہترین، اس کی مدد بھی بہترین ہوگی. اس میں بھی میرا فائدہ ہے. اگین فائدہ کس کا ہے؟ اس انڈیویجول کا ہے. اور پھر آگے اللہ کے نبی اسی حدیث کی کنٹینیوشن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کنٹینیوز ٹو ہیلپ اے پرسن ایز لانگ دیٹ پرسن از انگیجڈ ان ہیلپنگ ہز بردر. اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک اپنے آپ کو اس مسلمان کی مدد میں مصروف رکھتے ہیں جب تک وہ کسی اور مسلمان کی مدد میں اپنے آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں. اور اسی طرح میں یہ بات خیر آگے آئے گی جب روزہ فرض ہوگا، جب اعتکاف میں، یعنی کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، اس کو اعتکاف سے زیادہ پسند کیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف میں اس ساری جو ہے نا چیزیں ڈال دی ہیں. کوئی بیمار ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کرنے باہر نہیں جا سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے. ایک صحابی ہیں، میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے، انہوں نے کہا تھا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اعتکاف سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کروں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جو خوبیاں ہیں نا وہ اعتکاف کے اندر ڈال دی ہیں. جب آپ 10 دن اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو آپ مسلمانوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کی بیمار پرسی بھی کر رہے ہیں، آپ صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں، اور ساری چیزیں آپ کو اسی میں مل رہی ہیں. اس کے بعد اب یہاں سے کیا ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دروازے کھول دی. اب یہ تعلیمات اس کو سنی جب، تو ظاہری بات ہے ایک دوسرے کے لیے دروازے کھول دیے، ایک دوسرے کے لیے ایمپتھی بنا لی، سمپتھائز کرنا شروع کر دیا. کوئی کرائسس آتا تھا تو اس کو اکٹھے مل کے ریزالو کرتے تھے. ہماری طرح نہیں، کرائسس میں آدھے ادھر جتنی پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں ہو چکی ہوئی ہے میرے خیال سے کہیں نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کی مشکل اس دنیا میں دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آخرت میں دور فرمائے گا، جو کہ زیادہ ضروری ہوگی. یعنی کہ آپ دنیا کی مشکل دور کر رہے ہیں، اگین کس کا فائدہ ہے؟ اس
اسی انڈیویجول کا فائدہ ہے زیادہ. اللہ اس کی مدد کہاں فرمائے گا؟ آخرت میں، جب اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی مدد کی. اس کے بعد لوگوں کی پرابلمس کو یار کم کرنا سیکھیں rather than increasing them. ہماری وجہ سے لوگوں کی پرابلم انکریز نہ ہوگا. اس کا اگر کام نہیں کر سکتے تو کم از کم بڑھائیں بھی مت. اور مومن، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بتاتا ہے کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، وہ رحمت ہے دوسرے کے لیے. ہمارے ہاں زحمت بنے ہم ایک دوسرے کے لیے، اللہ معاف فرمائے. اور یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائیں گے. اور اسی طرح اگر کوئی انسان کسی کی پردہ دری کرتا ہے، اس کی گناہ کھول کھول کے لوگوں کو بتاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے کھول دیں. زیادہ ذلت کس کی ہے؟ یہ جو آپ کی اپروچ کتنی ہے؟ چند لوگوں تک صحیح ہے، لاکھوں تک ہو جائے گی، کروڑوں تک ہو جائے گی، 10 کروڑ تک ہو جائے گی. اس وقت سارا عالم اسلام کیا، جتنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری مسلمان وہاں سب موجود ہوں گے. سامنے ذلت بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اس لیے پردہ پوشی کرنا ضروری ہے. یہ ایک ویسٹرن فارمولا ہے جس کے ضرور وہ ہر چیز کہتے ہیں کہ آپ پریس پہ لے آؤ، ہر چیز کو جو ہے نا وہ میڈیا پہ لے آؤ، لیکن اپنے لیے وہ یہ چیز پسند نہیں کرتے. آپ نے کبھی CNN فاکس نیوز پہ سنا ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو ناجائز ہے، جس کو اپنے باپ کا نہیں پتا؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ پاکستان میں ریپ کیسز کو کتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ معاف فرمائے. اور کبھی آپ نے مسلمان، خدا نہ خواستہ کہیں دھماکہ ہو جائے تو مسلمانوں کے نام فوراً آ جاتے ہیں. وہ گوری چمڑی والا مسجد میں جا کے، نیوزی لینڈ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، گولیاں چلا کے کتنے نمازی مار گیا. کسی پہ بات آئی؟ کسی گوری اس وقت وہ انڈیویجول تھا، لیکن کوئی بندہ مسلمان اگر یہ کام کر دے غلطی سے برین واش ہو کے تو وہ اسلام کا قصور ہے. تو یہ بیسکلی نیریٹو بلڈنگ ہے جو ویسٹرن میڈیا کرتا ہے. اور ہم اگر کسی کا گناہ بار بار اس طرح بڑھا چڑھا کے بتائیں گے تو ہم یاد رکھیے گا کہ کس کی ٹیچنگز پہ چل رہے ہیں؟ گورے کی ٹیچنگز پہ چل رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی ٹیچنگز پہ نہیں چل رہے. اسلام اس چیز کی طرف زیادہ رغبت دیتا ہے کہ آپ چیزوں کو ریزالو کریں rather than ان کو ایکسپوز کریں، مسئلے کا حل ڈھونڈیں rather than اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اور اس کے بعد اگر کوئی بھائی جو ہے، لیٹ سے آپ کا مسلمان بھائی، وہ اپنی چیز کو ریکٹیفائی کر لیتا ہے، آپ اس کو جا کے ایڈوائز کرتے ہیں کہ میرے بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، اور اس کو ریکٹیفائی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور آپ، اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ دونوں پکے بھائی بن گئے، اور قیامت کے دن آپ کو کھٹے اٹھائیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے یہ. صرف کسی کو ایڈوائس کرنا، اور اس کی وجہ سے وہ اگر اس ایڈوائس پہ عمل کر لے اور توبہ کر لے. اور کتنے لوگوں نے توبہ کر لی ہوگی یار، ہم جن پہ آج بھی الزام لگاتے رہتے ہیں بس کیونکہ ہم نے پرانی ہسٹری ان کی سنی. آپ کو کیا پتا اس نے توبہ کر لی؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے اپنے عمل سے توبہ کر لی ہے اور تم اس کے اس گناہ کو رپیٹ کرتے ہو تو موت سے پہلے اللہ تمہیں اس گناہ میں ڈال کے تمہیں موت دے گا. یعنی کہ معاذ اللہ اگر کوئی زانی ہے، میں اس کے بار بار زنا کا ذکر کرتا ہوں، تو اس نے توبہ کر لی. لیکن اگر معاذ اللہ میں پھر بھی ذکر کر جا رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے، میں زانی ہو کے مروں گا. یہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس دنیا میں. پھر اللہ کے نبی کی ایک اور مشہور حدیث کہ اس دنیا پہ رہنے والوں پہ رحم رکھو، اللہ تم پہ رحم کرے گا، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اور اس کا رحم دنیا کے رحم سے بہت بڑا. اگین ایک انڈیویجول کا فائدہ. اب آپ امیجن کریں یہ سب کچھ جوش لوگ یا مشرک سن رہے تھے، انصار اور مہاجرین اس کو پریکٹس کر رہے تھے،
लर्न कर रहे थे, एक दूसरे से कंपैशनेट हो रहे थे, हार्ट से एक दूसरे के लिए खोल रहे थे। फिर इसी तरह नेबर की राइट पे एक और हदीस के मोमिन वो नहीं होता जो पेट भर के सोए और उसका नेबर जो है वो भूखा सो जाए, ये उस वक्त की हदीस है। और उसके बाद फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि ईमान की बहुत सारी शाखें हैं और उनमें से एक शाख ये भी है, एक लेवल ये भी है कि हार्मफुल चीज़ को उठा देना रोड से या रास्ते से। कि याद रखिएगा कि पता नहीं आपके ज़माने में या मैं जब किसी रास्ते से गुजरता हूँ तो पता नहीं किसी ने शायद मुझसे पहले कभी कोई हार्मफुल चीज़ उठाई हो सकता है मैं बच गया हूँ उस चीज़ से। तो इसीलिए से जब आप उठाएंगे कि यार किसी को पीछे आने वाले को तकलीफ ना हो, मेरे मुसलमान भाई को या किस जो भी, ये तो ह्यूमैनिटी का एक केस है, तो अल्लाह आपको उसका बड़ा अजर देने वाले। और ये ईमान की आखिरी शाखों में से एक शाख है। आप इमेजिन करें, जो दीन आपको ये सिखा रहा है कि किसी की रास्ते में अगर कोई तकलीफ चीज़ पड़ी है वो हटा दो, वो आपको ये आखिरी शाख है ईमान की। तो आप सोचें जो पहली शाखें वो कितनी सब्ज होंगी। इधर हम लोगों की गाड़ी के पीछे गाड़ियाँ खड़ी करके आराम से दुकानों में चले जाते हैं, वो बेचारा तकलीफ में रहता है जब तक आप मिलते नहीं हैं। अब कहाँ ढूंढेगा आपको, मुझे कहाँ ढूंढेगा वो। तो कम से कम गाड़ी पार्क करते हुए भी सोचा करें कि यार किसी को तकलीफ ना हो मेरी वजह से। और ये एक ऐसा अमल है जो कि अगेन रोज़े की तरह आपके और अल्लाह के दरमियान में, अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हैं किसी के रास्ते में से, उस वक्त आपको कोई देख रहा नहीं देख रहा आपको नहीं पता, तो ये एक ऐसा अमल है जो सिर्फ आपके और अल्लाह के दरमियान में, इसका अजर भी फिर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देते हैं। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो किस्म के लोग जो है ना उनके ऊपर लानत कर दी गई है। पहला कौन, जो मुसलमानों के रास्तों में रफ़ा हाजत करता हो कि उससे स्मेल फैलती है, और दूसरा वो जो मुसलमानों के रिलैक्सिंग प्लेसेस पे जहाँ मुसलमान जाके बैठते हैं रफ़ा हाजत करता हो। इन दोनों लोगों पे लानत कर दी गई। आज हम क्लीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ें हमें बहुत पहले बता गए। फिर उसके बाद आखिरी कुछ हदीसों में से एक हदीस है कि एनी मुस्लिम हु हैज़ क्लोथ अनदर मुस्लिम, यानी किसी एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कपड़े पहना दिए तो अल्लाह ताला उसको स्पेशल क्लोथिंग देगा किस दिन, रोज़े महशर और जन्नत में। यानी अगर आपने जन्नत का जोड़ा पहनना है या महशर में अच्छी क्लोथिंग पहननी है तो इस दुनिया में लोगों की, उनको जो बेचारे अभी सर्दियां आ रही हैं, कमज़ोर हैं, ठिठर रहे हैं, उनको क्लोथिंग दें। उसके बाद एनीवन हु फीड्स अ पर्सन अल्लाह विल फीड हिम द फूड ऑफ जन्ना, यानी कि अगर कोई इंसान किसी को ये दुनिया में खाना खिलाता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत का खाना खिलाए। और कोई आपको दावत पे बुलाता है उसको दुआ दें आगे से अल्लाह आपको जन्नत में ऐसी दावत पे बुलाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मोहब्बत बढ़ती है, सोसाइटी के अंदर एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और ये सबसे खूबसूरत हदीस है कि जिसने किसी मुसलमान भाई की प्यास बुझाई अल्लाह ताला उसको एक पानी का जाम देंगे जो कि होगा कहाँ से, और रहीकुल मखतूम एक स्पेशल सील्ड नेक्टर है, एक शहद है, स्पेशल ड्रिंक है ये जन्नत की, अल्लाह ताला उसको वो पिलाएंगे। यानी कि आप किसी को पानी जब पिला रहे हैं तो आप सोचें अल्लाह आपको स्पेशल और रहीक अल मखतूम जो नेक्टर है वो पिलाएंगे, सील्ड शहद पिलाएंगे जन्नत का। और आपको पता ही है पानी पिलाने में वैसे भी दुनिया में भी 10 नेकियां मिल जाती हैं, तो एक नेकी को भी यकीन मत समझें। आपको पता ही है क़यामत के दिन तो बंदा एक नेकी को इंसान जो है वो तरसता है। और फिर हजूर ने फाइनेंस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया, क्योंकि अमूमी तौर पे मुहाजिरीन का पेशा क्या था, तिजारत था। सबसे पहली बात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि तिजारत
والی جو روزی ہے اس میں سب سے زیادہ برکت اللہ نے رکھی. جابس یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں. تاجر کی روزی میں سب سے زیادہ برکت اللہ نے رکھی. اور سب سے بڑی جو حضور نے ان کو فضیلت سنائی وہ یہ ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ایک آنیسٹ تاجر کے لیے. جب ایک تاجر آنیسٹ ہو تو اور وہ اللہ کے ڈر سے آنیسٹی سے تجارت کرتا ہو تو وہ قیامت کے روز نبیوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وڈ یو لائک ٹو, یہ رتبہ میں اور آپ کیا پانا نہیں چاہتے؟ اب کیوں انفارچونیٹلی ہم تجارت میں نہیں ہیں, لیکن یہ کہ تجارت اگر کبھی بھی کرنی پڑ جائے اور مسلمان کبھی بھی کوئی, یہ تو ہم کرتے ہی ہیں, بیچتے تو ہیں چیزیں, اپنے گھر کی چیزیں, کئی دفعہ آپ گاڑی چھوڑ کرتے ہیں, کئی دفعہ آپ زمین بیچتے ہیں, تو اس کا نقص بھی بتائیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مارکیٹ سے گزر رہے تھے تو ہاتھ ڈالا ہے ایک, تو نیچے جو غلہ تھا وہ سارا کیا تھا, گیلا تھا, اور اوپر جو غلہ تھا وہ سارا خشک تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے, یہ نیچے سارا گیلا ہے اوپر سارا خشک ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ خریدے گئے نہیں, نہ خریدے, کم از کم دھوکہ تو نہیں ہوگا, نیچے والے کو اوپر کریں. اور اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی سارا دن ان کے پاس کپڑے, 2 صحابی تھے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, سارا دن جو ہے نا ان کے پاس ایک صحابی کو گاہک آتے رہا. تو آخری جو گاہک تھا نا, وہ صحابی دوسرے صحابی کو نوٹ کر رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, اس کے ساتھ ریٹ طے کیا اور ریٹ طے کر کے کہا کہ جا کے آپ ان سے لے لیں. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, ریٹ میں نے آپ کے ساتھ طے کیا, آپ کہہ رہے ان سے لے لیں. انہوں نے کہا اللہ نے میرا آج کا رزق پورا کر دیا, الحمدللہ, آج کا گزارا میرا ہو جائے گا. ان کے پاس صبح سے کوئی نہیں آیا, شاید ان کے گھر میں ضرورت ہو تو آپ ان کے پاس چلے جائیں. آج یہ کون کرتا ہے؟ تو یہ سوسائٹی بلڈنگ تھی. اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے اور آپ نے یہ اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں سے کتنے دور ہیں یا کتنے قریب ہیں. اگر قریب ہیں تو الحمدللہ, اگر دور ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو شدید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ معاف فرمائے, اپنی محاسبہ تو میں کروں تو یہ بہت اللہ معاف فرمائے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ یار ایک نیشن کیسے بلڈ کی جاتی. ادھر تو ہم نے پاکستان کے اندر بلوچی, سندھی, پنجابی اور یہ جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان کو علیحدہ کر دیا, کشمیریوں کو علیحدہ کر دیا, گلگت بلتستان کے لوگوں کو علیحدہ کر دیا. یہ مطلب شناخت لگا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شناختیں صرف پہچان کے لیے. لاہور والے کراچی سے محبت نہیں رکھتے, وہ کراچی والے لاہور سے محبت نہیں رکھتے. سیالکوٹ والے جو ہیں وہ لاہور والوں سے نہیں محبت رکھتے, یا لاہور والے جو ہیں وہ سیالکوٹ والوں کو گالی نکالتے ہیں, سیالکوٹ والے فیصل آباد والوں کو گالی نکالتے ہیں, فیصل آباد والے سیالکوٹ. ہم نے تو اتنی ڈویژنس پیدا کر لی تو ہم نے کیا نیشن بلڈ کرنی ہے یار, ہم سے تو ایک ملک نہیں سنبھالا جا رہا. خیر, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ.